میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے کے مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں جو مہینہ اب چل رہا ہے، اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اسی مہینے کے آخر میں وعظ فرمایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں کسی روزدار کو روزہ افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کہ روزے رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو کسی کو کھانا کھلائے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے، اور جو کسی پیاسے کو یعنی روزے دار کو پانی پلائے، روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، پانی پلا کر کرا دیا، لسی کا گھونٹ پلا کر کرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے سیراب فرمائیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو آدمی کسی روزدار کو روزہ افطار کرائے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر آدمی کے پاس تو اتنے مال و اسباب نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے تو پھر یہ ثواب حاصل ہوگا، بلکہ ایک کھجور کے دانے سے کوئی افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا کر، ایک گھونٹ لسی کا پلا کر بھی کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا فرما دیتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے یہ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی رمضان مبارک کی تیاری ہو۔ کوئی آدمی کسی جگہ سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اس سفر کے لیے تیاری کرتا ہے تاکہ اس سفر میں کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی ہم رمضان مبارک کی تیاری کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال میں یعنی 13، 14، 15 ہر چاند کی 13، 14، 15 کو اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تھا اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی اتنا اہتمام سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جنگ ہوئی ہے، غزوہ تبوک۔ اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ ہمیں فلاں عذر ہے۔ منافقین آ کر اپنے آزار پیش کر کے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جہاد میں جانے سے رکنے کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ یہ غزوہ بڑا مشکل تھا، تو جیش العسرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ظاہری بات کو سن کر اجازت عطا فرما رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا پہلے سے جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر پہلے سے جانے کا ارادہ ہوتا اور اب کوئی عذر پیش آتا تو کم سے کم یہ پہلے تیاری تو کرتے نا۔ جب انہوں نے پہلے سے تیاری ہی نہیں کی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ شروع سے ہی نہیں تھا جہاد میں جانے کا۔
اسی طرح کوئی آدمی رمضان مبارک کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں رمضان مبارک میں کثرت سے عبادت کروں گا، روزوں کا اہتمام کروں گا، رات کی تراویح کا اہتمام کروں گا، رات کی عبادات کا اہتمام کروں گا، لیکن رمضان مبارک سے پہلے اس کی تیاری نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے رمضان مبارک میں یہ اعمال بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا کریں گے کہ رمضان مبارک آئے گا تو ہر روز 15 پارے پڑھیں گے، قرآن پاک کے 15 پارے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اب یہ ان کا ارادہ عزم ہوتا ہے، لیکن معاملہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے پہلے دن میں ہی ایک پاؤ یا آدھا پارا، بمشکل ایک پارا پڑھتے ہیں، گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اب دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوچتا ہے کہ یہ 15 پارے اب میں کیسے پورے کروں گا۔ وجہ کیا تھی کہ پہلے سے اہتمام نہیں کیا، پہلے سے مزاج نہیں بنایا، اس لیے پہلے سے مزاج بنانا پڑے گا۔ ابھی سے ہی رمضان مبارک کے اہتمام کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو۔ اگر کوئی لوگ پہلے سستی کرتے تھے نمازوں کے اعتبار سے، تو نمازوں کا اہتمام کی پوری کوشش ہو ابھی سے ہی، نوافل کا بھی اہتمام شروع ہو جائے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کا بھی اہتمام شروع ہو جائے تاکہ رمضان مبارک میں مشکل نہ ہو۔ اور ایک تو ہے عبادات کا اہتمام، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب یہ بھی ضروری ہے۔ جس آدمی کی رمضان مبارک سے پہلے نظروں کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہے، جو آدمی نظروں کی حفاظت پہلے نہیں کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ رمضان مبارک میں سمجھیں کہ پہلے دن ہی میں نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دوں گا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی سے ہی اپنی نظروں کو پابند بنانا چاہیے، اپنی نظروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ دیکھنے سے بچانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگے تو بعض دفعہ ہدایت کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے اس کا اہتمام ہو، کوشش ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے تک بجنے لگتے ہیں، تو جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں میں کھڑے ہو کر جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ آج کیسی رات ہے، آج کیسی رات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم، خاص رحمت نازل ہوتی ہے، خاص مہربانی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایک ہے ظاہری طور پر تیاری کرنا کہ ظاہری طور پر انسان جو ہے کوشش کرے اعمال کے اعتبار سے، ایک ہے روحانی اعتبار سے بھی کوشش کرنا کہ اپنے باطنی اعتبار سے اپنے باطن کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے، پاک صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے کثرت سے استغفار کرنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے جو برتن الٹا ہوتا ہے اس برتن میں کبھی پانی نہیں بھرتا ہے، جو دل گناہوں سے بھرا ہوا ہو اس میں رحمت کیسے اترے گی، اس میں رحمت کیسے اترے؟ تو سچی پکی توبہ کرنا ہو، سچی پکی توبہ ہوگی تو پھر جب دل گناہوں سے پاک صاف ہوگا تو پھر اس کے اندر معرفت کا انعکاس بھی ہوگا، معرفت وہ بھی اترے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی کہ دل جو ہے اس رحمت کو قبول کرے گا۔ اسلاف میں پہلے لوگوں میں یہ معمولات ہوتے تھے کہ یعنی رمضان مبارک کے بعد بھی، رمضان مبارک سے پہلے بھی اعمال کا اہتمام ہوتا تھا، رمضان مبارک گزر جاتا تھا اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک رمضان مبارک کے اثرات ان کے مزاجوں میں ہوا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ رمضان مبارک گزرتا ہے اور تعالیٰ حفاظت فرمائی، وجہ کیا ہوتی ہے؟ رمضان مبارک گزرتا ہے، گزرتے ہی اعمال سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہم نے عموماً دیکھا، اپنی مسجد میں ہی دیکھا کہ رمضان مبارک میں نمازوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، مسجدیں نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن جیسے ہی رمضان مبارک گزرتا ہے تو پہلے دن ہی، عید کے دن ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ مسجد خالی نظر آتی ہے۔
تو ابھی تک عبادات مزاج میں اتری نہیں ہے، مزاج میں اتری نہیں ہے۔ وہ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، تو یہ روزہ دار آدمی رمضان مبارک میں ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتا جن گناہوں تک رمضان مبارک سے پہلے پہنچا کرتا تھا۔ تو اس لیے اب یہ رمضان مبارک گزرتا ہے، جیسے شیطان آزاد ہوا اب یہ پھر اپنی روش پہ چلنا شروع کر دیا۔ اس لیے ابھی سے مزاج بنانا شروع کریں گے تو پھر رمضان مبارک میں اعمال کرنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے ہے کہ ہر روز کے اعتبار سے تلاوت کا اہتمام ہو، ہم اپنے معمولات کو دیکھیں، یقین جانیے قرآن پاک پڑھے ہوئے، اچھے پڑھے ہوئے زندگی میں اپنا یعنی جب ان کا اپنی زندگی کو موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی زندگی کو اب کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور بچپن کی زندگی کو دیکھتے ہیں ان کی، تو بچپن میں انہوں نے قرآن پاک بڑا اچھا پڑھا ہوتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کبھی سال گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا، اور پھر جب اٹھا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں چونکہ عرصہ دراز ہو گیا پڑھا نہیں، تو اب ایک ایک لفظ پہ اٹک رہے ہیں، پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کو کثرت سے کوشش کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ اہتمام کرنے کی وجہ سے دوبارہ زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اور اس آدمی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قرآن پاک اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر سے جیسے ہے کہ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو رہا ہے، دوسرا اٹکنے کی وجہ سے جو اس کو مشقت پیش آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کثرت سے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے کہ ہر حرف پر، ہر لفظ پہ نہیں ہے، ہر حرف پر الحمد، یہ پانچ حروف کا مجموعہ ہے، ہر حرف پر الف لام ہا میم دال، ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کو 70 گنا کر دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، 10 کو 70 سے ضرب دیں تو 700 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کس بنا پر ہے؟ رمضان مبارک کی برکت سے۔ اور رمضان مبارک میں پڑھنا تب نصیب ہوتا ہے عمومی طور پر جب آدمی کا پہلے سے پڑھنے کا مزاج ہو۔ تو قرآن پاک کا سال میں 2 دفعہ ختم کرنا تو قرآن پاک کا حق ہے، قرآن پاک کا حق ہے، اور کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ اسلاف کا تو یہ معمول تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ روایت آتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ رمضان مبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، کہ ایک قرآن پاک کا ختم تو تراویح میں، اور 60 قرآن پاک، ایک قرآن پاک کا ختم دن میں اور ایک قرآن پاک کا ختم رات میں۔ ہمارے اکابرین میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب انہوں نے حفظ کر لیا تو والد صاحب ان سے یہ کہا مولانا یحییٰ صاحب نے کہ بیٹا ہر روز ایک قرآن پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس کے بعد چھٹی۔ یہ فرماتے ہیں کہ صبح کے بعد میں چھت پہ چلا جایا کرتا تھا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا تھا، دوپہر تک میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتا تھا، اور پھر ظہر کے بعد اپنے شوق پر میں فارسی کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمارے ہاں تو ایک قرآن پاک ختم تو درکنار، ایک پارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ مزاج نہیں بنا ہے، مزاج نہیں بنا۔ اس لیے ابھی سے مزاج بنانا شروع کریں، ہر روز کے اعتبار سے قرآن پاک ہم سیکھنا شروع کر دیں، اگر سیکھا ہوا نہیں اب تک تو قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک اٹھاتے ہیں، اس انگلی پھیرتے ہیں ہر آیت کے اوپر، ہر لائن پر انگلی پھیرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے ختم کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ غلط ہے، قرآن پاک کے ختم کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس سے بہتر تھا کہ یہ قرآن پاک کو سیکھتا کسی سے جا کر۔ تو ماشاءاللہ ابھی بھی کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑی عمر میں ہو کر بھی قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، مجھ سے خود بھی کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ جو قرآن پاک ابھی سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، یہاں تو اتنی سہولت ہے آپ سب حضرات کے لیے کہ یہاں مسجد میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی کلاس فجر میں بھی ہوتی ہے، عصر کے بعد بھی نازلہ قرآن پاک کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی اہتمام سے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک سیکھنے کا اہتمام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس قرآن پاک کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے اندر خیریں برکتیں عطا فرمائیں۔
ہم کیا کرتے ہیں گھروں میں خیر برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھی قرآن پاک یعنی مسجد سے جا کر کچھ بچے بلا کر لے آئے بھی ہمارے گھر میں پڑھو، ہمارے گھر میں خیر و برکت ہے، لیکن سالہ سال گزر گئے خود قرآن پاک کھولنے کا اہتمام نہیں ہے گھروں کے اندر. تو بچوں نے کیا پڑھنا ہوتا ہے، آدھا ادھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، بے توجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا فائدہ، خاص فائدہ حاصل ہوگا؟ خاص فائدہ تبھی حاصل ہوگا کہ آپ خود ہر روز کے اعتبار سے قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کریں اور اسی طرح نوافل کا بھی اہتمام کریں. دیکھیے اس زمانے میں ایک کہتے ہیں نا الاستقامہ فوق الکرامہ، عربی کا محاورہ ہے کہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے بھی اوپر ہے، کہ کوئی آدمی دین پر ثابت قدم رہے، نماز پر ثابت قدم ہے، روزے پر، تو اللہ تعالیٰ کے فرائض جتنے بھی ہیں ان پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت زندگی ہے اس پر ثابت قدم رہتا ہے، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. تو ہم کرامت دیکھنا چاہتے ہیں لیکن استقامت اختیار نہیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی 2 دن نوافل پڑھتے ہیں، تیسرے دن سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر بھی کوئی وحی آنا شروع ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی کرامت ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نبوت کا سلسلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا، اب کوئی نیا نبی نہیں آنا. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم تعلق چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین پر ہم ثابت قدم رہیں. اس کے لیے ضروری ہے نمازیں پوری پوری پڑھنا ہو. بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 4 فرض پڑھے وہ چلے گئے. جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، سلام جیسے ہی پھرتا ہے پھر چھت محسوس ہوتا ہے کہ چھت ابھی گر پڑے گی، یوں مزے سے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں یہ بڑا درد سے بات کر رہا ہوں دل سے کہ یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسا بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجد سے کہ جیسے کہ بہت بڑا نقصان باہر ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جیسے کسی گھر میں آگ لگی ہو اور لوگ دوڑتے ہیں آگ بجھانے کے لیے، ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں مسجد کو چھوڑ کر. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. عربی کا محاورہ ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، کیسے راحت سے ہوتی ہے، اس کو باہر نکال دیا جائے کیسے تڑپتی ہے. مومن کے لیے تو مسجد ایسے ہی ہے. اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر یوں تڑپتا ہے جیسے کہ پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے، اور تڑپتا ہے کہ کبھی کب میں باہر نکلوں گا. یہ معاملہ ہو چکا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو مسجدوں کا عادی بنائیں، مسجدوں کا عادی بنائیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں آخری بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کہ جو مومن لوگ، ایمان والے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا یہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. یہ یعنی مسجدوں کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. اگر یہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، باہر جا کر کوئی کام کاج ان کو پڑ گیا ہے اور کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. تو بتائیے ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ ہوگی؟ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ابھی سے ہی اپنے آپ کو مزاج کا عادی، اپنا مزاج بنائیں عبادات کے اعتبار سے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنائیں، پھر رمضان مبارک میں اس کا اہتمام ہو سکے گا. ابھی سے اس کا مزاج بنائیں. آج سے ہم اس بات کی ارادہ کریں، جو گزری زندگی ہے اس پر توبہ کریں، جو فرائض میں کوتاہی ہوئی اس کو ہم ادا کرنے کی، قضا کرنے کی کوشش کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. نمازی ہیں، روزے ہیں، ابھی اس کا اہتمام کریں. اور اپنے جو حقوق کے اعتبار سے معاملہ ہے وہ حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں. میرے دوستو بھائیو، گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ قطع رحمی کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی وجہ سے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے. عرفات میں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں. صحابہ جو مبارک ترین جماعت ہے، حضرات صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جائے گی. ایک صحابی وہاں سے اٹھے اور وہاں عورتوں کا مجمع تھا، وہاں گئے، واپس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میری ایک خالہ کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ تھا، میں ان سے جا کر معذرت کر کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں، میں واپس اس لیے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے اندازہ لگائیے
ایک صحابی کے ایک صرف خالہ سے قطع رحمی کی وجہ سے اللہ کی رحمت روکی جا سکتی ہے، تو بتائیے جو ایک آدمی پورے خاندان سے کٹا ہوا ہے، خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گی؟ اس لیے ہم سچی پکی توبہ کریں، اپنے خاندان والوں تعلق ٹوٹا ہوا ہے، دوبارہ تعلقات جوڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔